ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آسان تفسیر قرآن سبسکرائب کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے وہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے۔ اس آیت سے پہلے آیت نمبر 102 میں ہم یہ سن چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی آیت نمبر 102 سے لے کر کے اب کچھ آیتوں تک اللہ رب العزت اپنی اطاعت اور احکام کے جامع بیان فرما رہا ہے۔ تو پہلا کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو۔ کیسا ڈرو؟ جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مت مرنا مگر مسلمان ہو کر، یعنی مومن ہو کر ہی مرنا۔ کیا مطلب؟ ہمیشہ اسلام پر، ہمیشہ دین پر ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزارنا۔ مسلمان ہو کر مرنا یہ تبھی ممکن ہے جب بندہ مومن ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی دین پر قائم رہے۔ تو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی ہر اس چیز سے بچو جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے اس سے بچو، اور ہمیشہ دین پر قائم رہو۔ ایک لمحے کے لیے بھی اپنا تعلق دین سے ٹوٹنے نہ دینا، اپنا رشتہ دین سے چھوٹنے نہ پائے۔ ہو سکتا ہے جس گھڑی ہمارا رشتہ دین سے ٹوٹا اور اسی گھڑی موت آ گئی، تو زندگی بھر اگر عبادتیں کی ہوگی، اگر موت کے وقت ہی ایمان نہ رہا تو زندگی بھر کی عبادت کیا کام آئے گی؟ اسی لیے کہا کہ اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا مگر مومن ہو کر، یعنی مسلمان ہو کر ہی مرنا۔ اب یہاں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، جمیعاً، تم سب مل کر، اور وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، فرقہ واریت میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ اِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا۔ یعنی اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے، کئی سالوں سے ان کی جنگیں چل رہی تھی، اور جب ایمان لے آئے تو یہ ایمان ہے کہ جس نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت پیدا کر دی ہے۔ تو وہ دو قبیلے تھے جن کو اس یہودی نے آپس میں لڑوا دیے تھے،
اور اس نے سوچا تھا کہ یہ دو تو آپس میں جانی دشمن تھے، ان کے درمیان بہت سی جنگیں ہوئی، اب ایمان لانے کے بعد ان کے درمیان ایسی محبت اور الفت اس سے رہا نہ گیا، اور اس نے ان کی پرانی باتوں کو یاد کر کے، پرانے قصیدے پڑھ کر کے ان کے درمیان جنگ کروا دی، یعنی لڑائی کروا دی۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کو پھر یہ تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا، بس اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، یعنی تم جہنم کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ اس آیت کا سیدھا سا ترجمہ ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اب اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ اس آیت میں ان افعال و حرکات کی ممانعت کی گئی جو مسلمانوں کے درمیان تفریق کا سبب ہوں، یعنی ایسا ہر کام، ایسی ہر حرکت کہ جس کی وجہ سے مسلمان آپس میں لڑ جائیں یا مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا ہو، ایسے تمام کاموں سے اس آیت میں روکا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا تم سب مل کر اللہ عز و جل کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ، جیسے کہ یہود و نصارہ آپس میں تقسیم ہو گئے تھے، یعنی فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود اور نصارہ یہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اب وہ امت کون سی ہے؟ امت دعوت ہے کہ امت اجابت ہے؟ تو کئی فقہا اور علماء یہ کہتے ہیں اس سے مراد امت اجابت ہے، یعنی وہ امت جو کلمہ پڑھنے والی ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں۔ اس میں صلح کلیت کا رد ہے۔ یاد رہے کہ اصل راستہ اور طریقہ مذہب اہل سنت ہے، اس کے سوا کوئی راہ اختیار کرنا دین میں تفریق کرنا ہے، یعنی جو اہل سنت و جماعت کے علاوہ اپنا راستہ الگ کرتے ہیں ان کا اس میں رد ہے۔ اگر کوئی یہ آیت پڑھ کر کے یہ مراد لیں کہ سارے جو آپس میں فرقہ واری، یعنی الگ الگ فرقے بنا کر کے، الگ الگ ٹولیاں بنا کر کے جو تقسیم ہو گئے ہیں، یہ سب مراد ہے، ایسا نہیں۔ وہ مراد ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کی شاخ سے الگ کر لیا۔ اور اہل سنت و جماعت کون ہے؟ جیسے سرکار نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جب سرکار نے فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، کہ سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک، تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ ایک کون سا ہے جو جنت میں جائے گا؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو اب آپ 1450 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ کون صحابہ کے طریقے پر ہے۔ بتائے کوئی کہ کسی صحابی کا یہ عقیدہ رہا ہو کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا؟ بتائے کوئی کہ کسی صحابی کا یہ عقیدہ رہا ہو کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کسی کا نہیں۔ تو جنہوں نے اس راستے سے اپنا راستہ الگ کر لیا وہ الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے، اور انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، فرقہ واریت میں مبتلا نہ ہو جانا۔ اسی لیے کہا یاد رہے اصل راستہ اور طریقہ مذہب اہل سنت ہے۔
اس کے سوا کوئی راہ اختیار کرنا دین میں تفریق کرنا ہے، اور یہ ممنوع ہے، اسی سے روکا گیا ہے۔ بعض لوگ یہ آیت لے کر اہل سنت سمیت سب کو غلط قرار دیتے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ حکم یہ ہے کہ جس طریقے پر مسلمان چلتے آ رہے ہیں، جو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جاری ہے اور سنت سے ثابت ہے، اس سے نہ ہٹو۔ اہل سنت و جماعت تو سنت رسول اور جماعت صحابہ کے طریقے پر چلتے آ رہے ہیں، تو سمجھایا تو ان لوگوں کو جائے گا جو اس سے ہٹے، نہ کہ اصل طریقے پر چلنے والوں کو کہا جائے گا کہ اپنا طریقہ بدلو، چھوڑ دو۔ یعنی کہ صاف بات ہے کہ جو صحابہ کا طریقہ تھا اور اس طریقے پر جو ہے وہی سیدھے راستے پر ہیں، اس کے علاوہ جن جن لوگوں نے اپنی اپنی الگ الگ ٹکڑی بنائی یا الگ الگ قبیلہ یا الگ الگ فرقہ بنا لیا، وہ اپنے راستے سے ہٹ گئے، انہوں نے سیدھے راستے کو چھوڑ دیا۔ جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 1,20,000 سے زیادہ صحابہ نے مل کر سیدنا ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ منتخب کیا تھا، اب جو ان کی خلافت کا انکار کرے، انہوں نے گویا اس اجماع والے عقیدے سے اپنی الگ رائے اختیار کر لی، تو کہا تو ان لوگوں کو جائے گا جنہوں نے یہ راستہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک خاندان اتفاق و اتحاد کے ساتھ صحیح اصولوں پر زندگی گزار رہا ہے، ان میں سے ایک فرد غلط راہ اختیار کر کے انتشار پیدا کرے تو اس جدا ہونے والے کو سمجھایا جائے گا، نہ کہ خاندان والوں کو بھی اتحاد ختم کر کے غلط راہ چلنے کو کہنا شروع کر دیا جائے۔ ایسا نہیں کہ ایک خاندان ہے، ایک مثال دی جا رہی ہے کہ جو اصول اور پابندی کے ساتھ صحیح طریقے سے اتحاد کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے، مگر اس خاندان کا ایک فرد ایسا ہے کہ جس نے اس خاندان سے الگ ہو کر کے اپنا راستہ غلط راہ کی طرف لے گیا اور انتشار پیدا کرنا چاہا، وہ الگ ہو گیا، تو اب اس کی وجہ سے ایسا نہیں کہ پورے خاندان کو یہ کہا جائے گا کہ تم غلط راستے پر چلنا شروع کر دو، نہیں، جو الگ ہو گیا ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ تم سیدھے راستے پر چلے آؤ۔ بعین ہی یہی صورتحال اہل سنت اور دوسرے فرقوں کی ہے۔ اصل حقیقت کو سمجھے بغیر صلح کلیت کی رٹ لگانا اور سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا سراسر جہالت ہے۔ یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے کہا کہ ایک ہو جاؤ، فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقہ واریت پیدا نہ کرو، تو یہ صلح کلیت والی بات کرنا یہ سراسر غلط ہے۔ جو ہٹ گئے ہیں انہیں کہا جائے گا کہ جو سیدھا صحابہ کا راستہ تھا، جو طریقہ تھا، اس طریقے پر واپس چلے آؤ، نہ کہ ان کے الگ ہو جانے کی وجہ سے سب کو غلط قرار دیا جائے، ایسا نہیں، یہ سراسر جہالت ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تو یہ رسی کون سی ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ کس کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو یہاں مفسرین کرام کہتے ہیں، کسی کا کہنا ہے کہ حبل سے مراد قرآن ہے، حبل اللہ سے مراد قرآن ہے۔ کسی کا کہنا یہ ہے کہ حبل اللہ سے مراد اللہ کا وعدہ یعنی اللہ کے عہد ہیں۔ کسی کا کہنا یہ ہے کہ حبل اللہ سے مراد اسلام ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ حبل اللہ سے مراد دین ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ حبل اللہ سے مراد جماعت ہے۔ مگر آپ چاہے عہد ہو، دین ہو، اللہ کی اطاعت ہو، جماعت ہو، قرآن ہو، اسلام ہو، چاہے جو بھی ہو، اس کو آپ مضبوطی کے ساتھ تھام کر پکڑے رکھو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کی تفسیر قرآن مجید، اللہ کے عہد، دین، اللہ کی اطاعت، اخلاص کے ساتھ توبہ، جماعت مسلمین، اخلاص کے ساتھ توحید اور اسلام کے ساتھ کی گئی ہے،
اور یہ تمام اقوال متقارب ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، کیونکہ جو شخص کنویں میں اتر رہا ہوتا ہے وہ مضبوطی کے ساتھ رسی کو پکڑتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھا، جو شخص کنویں میں اتر رہا ہوتا ہے وہ مضبوطی کے ساتھ رسی کو تھامے ہوئے پکڑتا ہے تاکہ کنویں میں گر نہ جائے۔ اسی طرح جو مسلمان قرآن مجید، اللہ کے عہد، اس کے دین یا اس کی اطاعت یا جماعت مسلمین یا اسلام کو مضبوطی سے پکڑے تو وہ جہنم کے گھڑے میں گرنے سے محفوظ رہے گا۔ جس طریقے سے رسی کو تھامنے والا کنویں میں گرنے سے بچ جاتا ہے، ویسے ہی اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا جہنم کے گھڑے میں گرنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور آپس میں فرقہ واریت نہ کرو، کیوں؟ اس میں بڑا نقصان ہے۔ اب فرقہ کئی لوگوں نے، علامہ قرطبی وغیرہ دیگر علماء نے فرقوں کی جو گنتی بتائی، جیسے سرکار نے کہا نا کہ میری امت اجابت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، تو علامہ قرطبی جو کہ 7ویں صدی کے بزرگ ہیں، وہ 7ویں صدی میں انہوں نے 72 فرقے گنوا دیے۔ 7ویں صدی کے اندر 7ویں ہجری کے ہیں اور اب مزید 700 سال گزر چکے، تو اس عرصے میں کئی نئے فرقے وجود میں آ چکے ہیں۔ یعنی کہ 7ویں صدی میں انہوں نے 72 گنے تھے، تو 7ویں صدی کے بعد تو دیگر اور 700 سال ابھی گزر چکے، آج تو 1450 سال ہو چکے ہیں۔ تو وہ 700 سال کی بات کر رہے ہیں، 7ویں صدی جب تھی تب انہوں نے 72 گنے تھے، اب تو مزید 700 سال اس پر گزر چکے ہیں، تو اس کے علاوہ بھی بہت سے نئے نئے فرقے وجود میں آ چکے ہیں، اور قیامت تک نہ جانے کتنے فرقے وجود میں آئیں گے۔ اس لیے تحقیق یہ ہے کہ ان فرقوں کے مصداق، یعنی جو کہا گیا نا کہ 73 فرقے ہوں گے، تو اس سے مراد کون سے ہوں گے اور وہ 73 سے کون سے فرقے مصداق ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو معلوم ہے کہ وہ کون سے ہیں۔ اور وہ فرقہ نجات یافتہ ہے، یعنی کہ جو کہا گیا نا کہ وہ جو ناجی فرقہ جو ایک جنت میں جائے گا، وہ کون سا ہے؟ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواد اعظم سے تعبیر فرمایا، اور بعض احادیث میں فرمایا جو میری سنت اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے اس کو کامل نجات ہوگی۔ اور باقی فرقوں میں جن کی گمراہی کفر، یعنی کفر تک پہنچ چکی ہیں، تو وہ جہنم میں جائیں گے، اور جن کی گمراہی صرف گمراہ یعنی گمراہ کی حد تک ہے تو پھر وہ اپنی سزا پا کر جہنم کے اندر پھر جنت اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ بہت سی باتیں ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، آئندہ کل اسی کے متعلق ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا وہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے۔ ترجمہ یہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو
کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں میلاپ پیدا کر دیا، پس اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی یہ ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ وہ قرآن ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ دین اسلام ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کے وعدے ہیں، بعض کا کہنا یہ ہے کہ وہ جماعت اہل سنت ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اس آیت سے یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت سمیت تمام فرقوں کو کہ اب ایک ہو جانا چاہیے، ایک پلیٹ فارم پر آ جانا چاہیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ دیکھو سب تفرقہ بازی نہ کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ تو اس آیت کا وہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، یعنی یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت اجابت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ کون سا فرقہ ہوگا جو بچ کر جنت میں جائے گا؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہے، جو میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے، یعنی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ ناجی فرقہ ہے، وہ جنتی فرقہ ہے۔ اب آپ 1450 سال کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ کون سے صحابی کا یہ عقیدہ رہا ہو کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو مر کر مٹی میں مل گئے۔ 1450 سال کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو کہ کسی ایک صحابی کا یہ عقیدہ رہا ہو کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا۔ 1450 سال میں کبھی 1,20,000 سے زیادہ صحابہ نے مل کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ بنایا۔ تو اب جنہوں نے اس صحابہ والے عقیدے کے خلاف اپنی رائے قائم کی، گویا وہ فرقوں میں بٹ گئے، انہوں نے فرقہ واریت کی۔ اہل سنت و جماعت تو آج بھی وہی ہیں اور وہی طریقے پر ہے جو طریقہ صحابہ کا تھا۔ جنہوں نے اہل سنت و جماعت یا صحابہ کے طریقے سے اپنی الگ الگ رائے قائم کر کے جدا ٹوکری بنا لیا، جدا جدا فرقے بنا لیے، ان لوگوں کو حکم ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، جو طریقہ صحابہ کا تھا، جو قرآن کا حکم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، اس پر ایک ہو جاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہابی بھی ہو، غیر مقلد بھی ہو اور وہ سب اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہیں اور پھر ایک ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ جنہوں نے اپنی اپنی الگ رائے قائم کر لی ہیں انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی الگ الگ جدا جدا رائے کو چھوڑ کر جو اسلام اور صحابہ کا طریقہ ہے اس پر ایک ہو جاؤ۔ یہاں فرقہ واریت یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپس میں تفرقہ مت ڈالو؟ کیونکہ فرقہ واریت یا آپس میں تفرقہ ڈالنے سے آج ہی نہیں بلکہ 1450 سال کی یہ تاریخ ہے کہ جب بھی مسلمان فرقوں میں بٹیں ہمیشہ نقصان میں رہے ہیں۔
مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ اس پر شاہد ہیں، گواہ ہے کہ جب بھی مسلمان تفرقہ کا شکار ہوئے یعنی فرقے میں بٹ گئے تو عنانی حکومت ان کے ہاتھ سے جاتی رہی، یا تو وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے یا غیر قوموں کے محکوم اور غلام بن گئے، یعنی غیر قومیں ہم پر حاکم بن گئی اور ہم ان کے غلام بن گئے۔ اندلس میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، لیکن آپس میں تفرقہ کی وجہ سے عیسائیوں نے پورا اسپین پر قبضہ کر لیا۔ 800 سال حکومت تھی مسلمانوں کی، مگر جب فرقوں میں بٹے تو پھر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا پورے اسپین کے اوپر۔ مسلمانوں کے لیے صرف 3 راستے رکھے کہ اندلس سے نکل جاؤ، یا تو عیسائی ہو جاؤ یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا تو یہاں سے نکل جاؤ یا پھر عیسائی بن جاؤ یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ 3 راستے بچیں۔ کس وجہ سے یہ نوبت آئی؟ ہمیں فرقہ واریت، فرقوں میں بٹنے کی وجہ سے، تفرقوں کی وجہ سے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ پورے اسپین میں ایک بھی مسلمان نہ رہا۔ جس جگہ پر 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی وہاں پر ایک بھی مسلمان نہ رہا۔ کس وجہ سے؟ فرقہ واریت کی وجہ سے۔ بغداد میں اسی تفرقہ بازی اور شیعہ سنی اختلاف کی وجہ سے مسلمان کمزور ہو گئے اور ہلاکوں کے ہاتھوں مسلمانوں کی ذلت کی ایک اور تاریخ لکھی گئی۔ بغداد کے اندر شیعہ اور مسلمانوں میں اختلاف ہوا اور ہلاکو کے ہاتھوں پھر شیعہ سنی کے اختلاف کی وجہ سے ہلاکو خان غالب آ گیا اور مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمانوں کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا، جس کی ایک اور تاریخ لکھی گئی مسلمانوں کی ذلت کی۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے کئی صدیوں تک حکومت کی۔ ہمارے ملک کی بھی یہ تاریخ ہے کہ کئی 100 سال تک ہم نے اس ملک پر حکومت کی، لیکن جب مسلمان طوائف الملوکی کا شکار ہو گئے اور شراب، موسیقی یعنی گانے بجانے وغیرہ میں، شراب اور موسیقی میں ڈوب گئے تو انگریزوں کی غلامی ان کا مقدر بن گئی۔ اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ جہاں جب بھی یہ 1450 سال کی اسلام کی یہ تاریخ اس پر گواہ ہے کہ جب بھی ہم ٹکڑوں میں بٹیں، جب بھی ہم فرقہ واریت میں بٹیں، ہم پر کوئی نہ کوئی مسلط کر دیا گیا۔ آج بھی ہم جو بھگت رہے ہیں وہ ہمارے کرتوتوں کی بدولت ہے۔ قرآن کا تو آج بھی اعلان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ تو جنہوں نے الگ الگ اپنے فرقے قائم کر لیے انہیں کہا جا رہا ہے کہ آ جاؤ اسلام کے صحیح راستے پر۔ دیکھیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، یہ جو کہا گیا کہ فرقوں میں نہ بٹ جاؤ اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو، کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، جن میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اے مسلمانوں یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہارے درمیان طویل عرصے تک جنگیں جاری تھیں، حالانکہ یعنی کہ اس آیت سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا یا سنا کہ اوس اور خزرج عرب کے 1-2 بڑے قبیلے تھے جو مسلمان ہونے کے بعد الفت و محبت ان کے درمیان پیدا ہو گئی تھی، مگر ایمان لانے سے پہلے ان کی حالت یہ تھی کہ 120 سال تک یہ 2 قبیلے ایک دوسرے کے دشمن رہے اور ایک دوسرے کے جانی دشمن ہونے کی وجہ سے ان میں کئی جنگیں بھی ہوئی، کئی خون بہا، مگر یہ اسلام ہے کہ جس نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا تو پھر اللہ رب العزت نے ان تمام کو بھائی بھائی بنا دیا، ان کے درمیان محبت اور الفت کو پیدا فرما دیا۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نعمت کو یاد کرو
اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور تمہارے درمیان طویل عرصے کی جنگیں جاری تھیں، حتیٰ کہ اوس خزرج میں ایک لڑائی 120 سال جاری رہی اور اس کے سبب رات دن قتل و غارت کی گرم بازاری رہتی تھی، لیکن اسلام کی بدولت عداوت اور دشمنی دور ہو کر آپس میں دینی محبت پیدا ہوئی. جب ایمان لے آئے تو مومن ہونے کی وجہ سے ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہاری دشمنیاں مٹا دی. اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی کے ذریعے اللہ نے تمہاری دشمنیاں مٹا دی اور جنگ کی آگ ٹھنڈی کر دی. جنگجو قبیلوں میں الفت اور محبت کے جذبات پیدا کر دیے. تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، ورنہ یہ لوگ اپنے کفر کی وجہ سے جہنم کے گھڑے کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، اور اگر اسی حال پر مر جاتے تو دوزخ میں پہنچتے. یہ تو اللہ نے احسان فرمایا کہ انہیں اس گھڑے میں گرنے سے بچا لیا کہ وہ جہنم کے گڑھے پر تھے، اگر اسی پر مر جاتے تو دوزخ میں پہنچتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دولت ایمان عطا کر کے اس تباہی سے بچا لیا ہے. تو یہ حضور کے وسیلے سے جہنم سے بچ گئے. اس سے معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دوزخ سے بچنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے. اس سے کیا پتا چلا کہ حضور دوزخ سے بچنے کے لیے ہمارا سب سے بڑا وسیلہ ہے. ایک حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے. تو ان فرشتوں میں سے ایک نے کہا یہ تو سوئے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا ان کی آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا رہتا ہے. فرشتوں نے کہا آپ کے ان صاحب کی مثال ہے، لہذا وہ مثال بیان کرو. تو ایک نے کہا وہ تو سوئے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا ان کی آنکھ سوتی ہے اور دل بیدار رہتا ہے. انہوں نے کہا ان کی مثال، یعنی جو فرشتے نے پوچھا کہ ان کی مثال بیان کرے، تو ان میں سے ایک نے کہا ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے گھر بنایا، اس میں دسترخوان بچھایا اور بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہوا اور دسترخوان سے کھانا کھایا. یعنی ایک مثال دے رہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک گھر ہے، اس گھر میں دسترخوان بچھا ہوا ہے اور ایک کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو دعوت دے. لوگوں نے دعوت کو قبول کیا تو جس نے دعوت کو قبول کیا وہ گھر میں داخل بھی ہوا اور اس دسترخوان سے اس نے کھانا بھی کھایا، اور جس نے دعوت قبول نہ کی وہ نہ گھر میں داخل ہوا اور نہ دسترخوان سے کھانا کھا سکا. فرشتوں میں سے ایک نے کہا اس کا مطلب بیان کیجئے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. تو ان میں سے ایک نے کہا یہ تو سو رہے ہیں، دوسرے نے کہا ان کی آنکھ سوتی ہے، دل بیدار رہتا ہے. فرشتوں نے کہا گھر سے مراد، یعنی جو مثال بیان کی تھی کہ وہ ایک گھر ہے، گھر میں دسترخوان بچھا ہوا ہے، تو گھر سے مراد جنت ہے، اور بلانے والے سے مراد خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اور برے لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں. یہ حدیث پاک ہے، بخاری کے اندر بھی اس کو روایت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ جو آیت کے اندر کہا گیا نا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ،
کہ تم جہنم کے کنارے پر تھے، آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا، یعنی حضور نے، اللہ نے حضور کے ذریعے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی کے متعلق حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، اور جب اس آگ نے ارد گرد کی جگہ کو روشن کر دیا تو اس میں پتنگے اور حشرات الارض گرنے لگے۔ پتنگے یعنی جہاں پر روشنی ہوتی ہے وہاں پتنگے ارد گرد جھلملاتے ہیں، اور حشرات الارض یعنی وہ زمین کے کیڑے مکوڑے، وہ رینگنے والے جانور، وہ سب اس میں گرنے لگے۔ کہ ایک آگ جلائی جس نے ارد گرد کی جگہ کو بھی پکڑ لیا، اور روشن ہونے کی وجہ سے حشرات الارض اور پتنگے اس میں گرنے لگے، تو وہ شخص ان کو آگ میں گرنے سے روکتا ہے اور اس پر غالب آ کر آگ میں دھڑا دھڑ گر رہے ہیں۔ ایک شخص ہے جو ان لوگوں کو آگ میں گرنے سے روکتا ہے، مگر وہ گرنے والے اور اس روکنے والے پر غالب آ جاتے ہیں اور دھڑا دھڑ گر رہے ہیں۔ پس یہ میری مثال اور تمہاری مثال ہے، میں تمہاری کمر پکڑ کر کے تمہیں جہنم میں جانے سے روک رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ جہنم کے پاس سے چلے آؤ، اور تم لوگ میری بات نہ مان کر پتنگوں کی آگ میں گرنے کی طرح جہنم میں گرے چلے جا رہے ہو۔ یعنی کہ ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ سرکار نے یوں ارشاد فرمایا کہ میری اور آپ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک چراغ روشن ہو اور اس چراغ کے ارد گرد پتنگے ٹوٹ پڑتے ہیں، جیسے ہی روشنی ہوتی ہے پتنگے اس کے ارد گرد سے ٹوٹ پڑتے ہیں، ویسے ہی جہنم کی آگ جل رہی ہے، اور میری امت کے کچھ لوگ چھلانگے لگا لگا کر کے اس میں گر رہے ہیں۔ وَأَنَا آخِذٌ بِحُجُوزِكُمْ، اور میں ان لوگوں کو ان کی کمر سے پکڑ پکڑ کر کے باہر نکال رہا ہوں۔ تو یہ جو کہا گیا کہ تم تو جہنم کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، یعنی حضور کے ذریعے اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور تمہیں جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کریم عز و جل کی سب سے اعلیٰ نعمت ہیں، کیونکہ آیت میں یہ بھی ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ تو ایک نعمت تو اللہ کی یہ ہے، یعنی اوس و خزرج جو پہلے کفر کی حالت میں تھے تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، مگر اللہ نے یہ نعمت دی، ایمان کی دولت سے نوازا تو وہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، آپس میں محبت کرنے لگے۔ اسی طریقے سے ہم لوگوں کو بھی اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا ہمیں ذکر کرنا چاہیے، اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ جو ہمیں سب سے بڑی اللہ کی نعمت ملی ہے وہ خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ نعمت ہے۔ آیت کے شروع میں جو فرمایا کہ اللہ عز و جل کی نعمت کو یاد کرو، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا اور ایک دوسرے کو یاد دلانا بہت عمدہ عبادت ہے۔ عبادت اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا، لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے لیے، ان کی یاد میں یا ان کی یاد کے لیے جو محفل منعقد کی جائے، خواہ وہ میلاد شریف کی ہو یا معراج کی یا کوئی اور، وہ سب بہت عمدہ ہیں اور حکم الہی پر عمل ہی کی صورتیں ہیں۔ چاہے ہم میلاد مناتے ہیں یا 12ویں شریف کی محفلیں منعقد کرتے ہیں یا 12 مہینوں میں کبھی بھی حضور کے نام کے ہم محفل سجاتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کی ہی ایک صورت ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ تو ہمارے لیے تو حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے،
تو سب سے بڑی نعمت کا ذکر کرنا، ان کو یاد کرنا اور ان کا چرچا کرنا، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ سب سے بڑی عبادت بھی ہے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن اللہم ارزقنا تلاوت القرآن اللہم اہدنا ہدایت القرآن اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔